وہ سب سے بڑھ کر جو مانگنی ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانگنا ہے۔ مومن کو کتنا تڑپنا چاہیے کہ میرا امام کتنے عرصے سے پردہ غیبت میں، کوئی تڑپ نہیں۔ امام زمانہ جن کے ہاتھ میں شب قدر ہے، دیکھیے آپ کے القابات میں سے بھی ایک فجر ہے، فجر امام زمانہ کے القابات میں سے ایک ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ قرآن میں فجر سے مراد امام زمانہ ہے، والفجر ولیال عشر۔ امام کو یہ لقب کیوں دیا گیا؟ دیکھیے فجر کے وقت مؤذن لوگوں کو واجب نماز کی ندا دے کر بلاتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں ایک طلوع فجر حقیقی ہوگی جس میں جبریل کی ندا آئے گی کہ ظہور امام ہو گیا ہے، جبریل کی باقاعدہ ندا آئے گی، وہ بہترین آواز سننے کے لیے کان مومنین کے ترس رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی امام کا ایک لقب فجر ہے۔ اور دوسری چیز علماء نے بیان کی کہ جس طرح دیکھیں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان سونا مکروہ ہے، جس کو بین الطلوعین سونا کہتے ہیں۔ یہ سونا رزق میں کمی کا بھی سبب بنتا ہے جو اس دوران سو رہا ہو، تو اسی طریقے سے طلوع فجر حقیقی کے وقت، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت جو اشخاص بھی نماز فجر کو قضا کر کے سو رہے ہوں گے وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس رات کا ایک خاص امام زمانہ کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ان کو یاد بھی رکھنا ہے، اور باقاعدہ ایک دعا ایسی ہے جو خاص 23ویں شب قدر میں امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں ہے، بعد میں آپ اس کو لے کر اتار لیجئے گا درس میں سے، کہ وہ خاص طور پر اللہم یا ذل مجد الشامخ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ خاص الخاص دعا ہے، دعا برائے ظہور امام زمانہ در شب 23 ماہ رمضان۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس دعا کو کرنے کے بعد جب یہ فرشتے خود زیارت امام کے لیے آتے ہیں اور امام کی زیارت فرشتے کر لیتے ہیں، تو مومنین اس رات کو امام زمانے کی زیارت سے کیوں محروم رہیں، اس کے لیے بھی خاص دعا ان کو کرنی چاہیے۔ آیت اللہ شیخ مرتضی حائری وہ یہ فرماتے تھے، آیت اللہ شیخ مرتضی حائری، کہ حضرت حجت کی خدمت میں آنا اور ان کی زیارت کے لیے 2 اعمال بتاتے تھے، فرماتے تھے بہت زیادہ مجرب ہیں، اور اگر یہ واقعتاً شب قدر میں بھی ہو جائیں، یعنی فرشتے آ کر امام زمانہ سے مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اور مومنین اس سے جو ہے وہ محروم رہ جائیں، تو اس رات کو بڑے تڑپ کر امام زمانہ کی زیارت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں ہر مہینے کے پہلے دن سے 15 دن تک بعد نماز فجر اگر 56 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، کوئی بھی مشکل نہیں، 56 دفعہ کتنا ٹائم لگے گا؟ پہلے دن سے لے کر ہر قمری مہینے کے پہلے دن سے لے کر 15ویں روز تک 56 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کی جائے، اور یہ عمل طلوع آفتاب سے پہلے لازمی ختم کر دیا جائے، تو بہت قوی امکان ہے کہ اس کی امام زمانہ کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے گی 56 مرتبہ۔ اور دوسرا عمل بتاتے تھے کہ آیت نور کو امام زمانہ کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے لیے بہت ہی زیادہ اس کو آزمودہ سمجھتے تھے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کا مشکات فیہ مصباح والی سورہ نور کی جو آیت نور ہے، غالباً 25 نمبر کی، جو وہ دیکھ لیجئے گا، نمبر وہ مجھے صحیح یاد نہیں رہا ہے، جی دیکھ لیجئے گا وہ۔ تو اس کو خاص طور پہ کہتے تھے کہ امام زمانہ کو درک کرنے کے لیے بہترین یہ 2 عملیات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اگر وہ اس رات کو ہو جائے، مسبحات۔ ویسے تو آپ کو سورہ پڑھنے ہیں، تلاوت قرآن بھی اس رات کو کرنی ہے، روم، عنکبوت، حامیم، دخان پڑھنی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر 5 یا 7 سورے ایسے ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، علامہ مجلسی اور علامہ کفمی اور شیخ صدوق وغیرہ کے نزدیک تو 5 ہیں وہ، سورہ حدید، تغابن، حشر، کہف اور جمعہ،
یہ 5 سورے امام زمانہ کو درک کرنے کے لیے، ان کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے لیے بہت مجرب ہے. شب قدر میں بھی اس کو ضرور پڑھیں. چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، زیادہ بڑے نہیں، زیادہ تر سورے اس میں چھوٹے. اور ملا صالح مازندرانی، یہ بھی علماء کے درمیان مسبحات کتنی، کچھ کہتے ہیں 5 ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں. وہ کہتے ہیں 2 سوروں کا اضافہ پھر اس میں اور کر لیں تو 7 ہو جائیں گے. سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اعلیٰ. اچھا، جب اتنے زیادہ یقینی بات ایک لحاظ سے علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سورہ مسبحات پڑھ لیے جائیں تو امام زمانہ کی زیارت جب ہو تو امام زمانہ کو دیکھتے ہی سلام عرض کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ شیعوں میں سے جب بھی کوئی امام مہدی کو دیکھے تو ان الفاظ میں سلام کرے: السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ والنبوہ. وہ اس میں سے غائب ہو گیا، رحمہ والنبوہ ومعدن العلم وموضع الرسالہ. ان الفاظ میں، یعنی بس یہ نہیں امام زمان السلام علیکم، یہ نہیں، باقاعدہ کہا ہے اس طرح سے اس کو جو ہے ان کو جو ہے سلام کیا جائے. یہ باقاعدہ یہ الفاظ ہوں کہ یہ کہے جائیں: السلام علیکم یا اہل بیت الرحمہ والنبوہ ومعدن العلم وموضع الرسالہ. اور اس کے بعد دوسرا ایک اور بھی سلام ہے: السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ. یہ دوسرا باقاعدہ صحیفہ مہدیہ میں سید مرتضیٰ مجتہدی سیستانی نے باقاعدہ اس سلام کو لکھا ہے. یہ انسان کو یاد رکھنے چاہیے کہ جب کبھی زیارت امام ہو تو اس انداز میں ان کو سلام کیا جائے.